بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، میں ہوں سلطان زیگم جعفری اور میں لایا ہوں آپ کے لیے علم عروض، ٹھیک ہے، جس میں آپ ہمیں یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں اور علم عروض سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ تکتی کیا ہے۔ تکتی کیا ہے کہ یہ دوسرا مرحلہ ہے جس کو سیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں تکتی کیا ہے کا حصہ دوم۔ کل ہم نے سیکھا تھا کہ جو متحرک الفاظ ہیں ان کی جگہ متحرک الفاظ آنے چاہیے اور جو ساکن الفاظ ہیں ان کی جگہ ساکن الفاظ آنے چاہیے، اور انہی الفاظ کا امتزاج جو ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں اور دیکھنے میں جو مختلف حیت و وضع رکھتے ہیں لیکن ان کا وزن ایک ہی ہوتا ہے، مثلاً صندوق، شمشیر، اصنام، بے درد، اغراق، یہ جو الفاظ ہیں یہ سب ہم وزن ہیں اور ان کے حروف جو ہیں ان کی تعداد اور حرکات، ان کے جو رکن بنتا ہے نا وہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ان الفاظ کی تکتی یوں ہوگی کہ مفعول یہ رکن ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اسی طرح اب جو ہم نے الفاظ پہلے آپ کو بتائے ہیں وہ تھے صندوق، شمشیر، اصنام، بے درد، اغراق، اصنام، یہ الفاظ جو ہیں یہ مفعول کے وزن پر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب کسی مصرع کے ارکان معلوم ہو جائیں تو تکتی کا آسان ترین قاعدہ یہ ہے کہ ہر رکن کے نیچے اس کے برابر اصول شمار کر کے لکھتے جاؤ۔ ارکان معلوم کرنے کے لیے حروف کے ساکن ہونے اور ان کی حرکت کو اچھی طرح زیر غور رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تکتی کے قواعد اور انہیں اچھی طرح سمجھنے کے لیے اور انہیں اچھی طرح استعمال کرنے کے لیے پہلے مندرجہ ذیل باتوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ مثلاً زیر، زبر، پیش، الف، واو اور یا کو مختصر اور طویل دونوں صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عروضیوں نے کچھ اصول مقرر کر رکھے ہیں نا، انہی اصولوں میں سے یہ پہلا جو اصول ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کا دوسرا اصول یہ ہے کہ تو، چو، دو، کہ، چہ، سہ وغیرہ بالعموم مختصر طور پر استعمال ہوتے ہیں، گویا واو کو صرف حرکت کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، ہا مختفی کو اعلانیہ استعمال نہیں کیا جاتا، گویا یہ کلمات صرف ایک متحرک حرف کی صورت میں آتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہو گیا دوسرا اصول۔ اب ہم تیسرے اصول کی طرف جائیں گے۔ بعض اوقات ضرورت شعری کے پیش نظر خاص ساکن حروف کو متحرک اور متحرک کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھا اصول یہ ہے عروضیوں کے مطابق کہ تکتی کے دوران میں نون غنہ کو نہ ہونے کے برابر شمار کیا جاتا ہے، گویا جاں اور دل کا وزن ایک ہی ہے۔ دو
اور یہ پانچواں اصول یہ ہے کہ دو مختصر اصولوں کو ایک ہی طویل اصول میں بدل دیا جاتا ہے۔ مثلاً بگزری کو بگ زری کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور چھٹا اصول یہ ہے کہ آپ دوست، پوست وغیرہ الفاظ میں تے کو حذف کر دیا جاتا ہے، گویا ان الفاظ کا وزن وہی ہوگا جو علم، عقل وغیرہ الفاظ کا ہے۔ اب یہ 6 اصول ہیں جن کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور یہ